بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بیٹے نعمتیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، اگر اپنا وزن اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہے تو روزانہ دودھ اور کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آدھی پیالی پانی میں 1 چمچ کشمش بھگو دیں۔ صبح کے وقت کشمش کے چند دانے اور بادام کھا کر بچا ہوا پانی بھی پی جائیں۔ اس سے آپ کی یادداشت تیز ہوگی اور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کے سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چقندر کے پتے ابال کر روزانہ اس پانی سے اپنے بالوں کو دھو لیں۔ بالوں کی خشکی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سر کی جلد بھی صاف ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شہد کی مکھی کاٹ لیں تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں اور ڈنگ نکال دیں۔ اس سے سوجن اور درد کم ہو جائے گا۔ پیشاب کی رکاوٹ اور جلن روکنے کے لیے موسم سرما میں گرما کا استعمال کریں اور اسپغول کا استعمال کریں۔ پیشاب میں جلن نہیں ہوگی۔ مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ آدھے سر کا درد دور نہ ہو رہا ہو تو لیموں کے چھلکے پیس لو۔ اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر کے اوپر لیپ کریں۔ آدھے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو رات سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر خالی سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سو جائیں اور 1 چمچ شہد کا کھا لیں۔ اس سے سکون کی نیند آئے گی۔ اگر بچے رات کو جلدی نہیں سوتے تو بچوں کو شہد چٹا دیں۔ بچوں کو جلدی نیند آ جائے گی۔ جسم میں کسی جگہ پر کانٹا چبھ جائے تو تھوڑا سا پیاز کاٹ کر اس میں گڑ ملا کر لگائیں۔ اس جگہ کو پٹی سے باندھ دیں۔ کانٹا خود بخود باہر نکل جائے گا۔ ناظرین، چہرے کی جھریاں غائب کرنی ہے تو روغنی بادام 15 گرام اور اس میں 15 ہی گرام ارکے گلاب بھی ملا لیں اور 15 گرام پھٹکڑی کو پیس کر انڈوں کی سفیدی میں ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب تیار ہو جائے تو سوتے وقت چہرے کی مالش کریں۔ چہرے کی جھریاں 3 دن میں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ دانتوں کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو بیری کے پتے پانی میں ابال لیں۔ اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں۔ صبح شام غرارے کریں۔ دانتوں کا کیڑا ختم ہو جائے گا اور دانتوں سے درد بھی دور ہوگا۔ جسم چست اور توانا رہنے کے لیے 1 کپ گرم دودھ میں شہد ملا کر سونے سے پہلے روزانہ پی لیں۔ جسم چست اور توانا ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو دودھ میں سونف ملا کر پی لو۔ کمر کا درد دور ہو جائے گا۔ ادرک لہسن میں شہد ملا کر چاٹ لو۔ گلا جیسا بھی خراب ہو جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ جھوٹے لوگوں کی باتوں پر اعتبار کیا جائے گا اور سچ بولنے والے پر ہمیشہ الزام لگایا جائے گا۔ اگر اپنی عمر بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر ناشپاتی، ناریل اور کھجور کھا لیا کرو۔ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جب دل گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کرو۔ بے شک ہر مشکل کی بات آسانی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ استغفار کی تسبیحات کریں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے کینسر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھا لو۔ آپ ہمیشہ
صحت مند رہو گے۔ جو کھانے کے بعد کھجور کھاتا ہے اس کا ہاضمہ ہمیشہ درست رہتا ہے، کھانا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہو تو روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھ دیا کرو، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے معدہ بری طرح خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھا لیں، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یا ادرک اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھی پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد کی وجہ بنتی ہے، اس لیے چائے کا کم استعمال کریں۔ ماں کی محبت غرض ہوتی ہے، اچھے برے وقت میں اس محبت پر زوال نہیں آتا۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ اگر آپ کیلے کھاتے ہیں تو بھی آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہی رہے گا۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہلدی کا استعمال اندرونی زخم بھی جلدی ٹھیک کر دیتا ہے۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ روزانہ 1 جوا لہسن کا کھا لیں، اوپر سے گرم پانی پی لیں، مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں، اور ایسی عورتوں کو اسپاگول کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے قبض ختم ہوتی ہے۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہوتا ہے، جسم میں طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، دانت کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر سانس پھولنے لگے تو شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سانس پھولنے کی وجہ جسم میں کمزوری کی وجہ ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے، اور زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ گرم روٹی کھانے سے پرہیز کرو، ورنہ تمہیں پیٹ کی بیماریاں لگ جائیں گی۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھاؤ، افاقہ ہوگا۔ کالی مرچ کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی، پیٹ کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر 1 سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کیا کرو، اس کے چند دانے صبح نہار منہ کھایا کریں، شوگر جیسی بھی ہوگی ختم ہو جائے گی۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ کاجو کا استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ روزانہ اسپاگول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت نہیں ہوتی۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دو۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو، ہمیشہ موٹاپے سے بچے رہو گے۔ بند گوبھی کا استعمال زیادہ کرو، موٹاپا جلدی دور ہوگا۔ ہمیشہ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کی بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت و تندرستی کی نشانی ہے۔
دوپہر میں کچھ دیر آرام کر لیا کرو، جسم طاقتور رہتا ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو اور نعمتوں سے نوازے گا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں، بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا شعر لکھ دیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ روزانہ نہار منہ ایک اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان دکھائی دے گا۔ جو انسان نہار منہ کھجوریں کھاتا ہے اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اجوائے کھجور زیادہ فائدہ مند ہے۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر ہو بھی جائے تو نارمل ہو جاتی ہے، اور فالج کا مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے۔ گرم پانی میں 1 لیموں ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے پاؤں کی جلد نرم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں۔ متبادل کے طور پر روزانہ دودھ پیا کریں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح شام پی لیں۔ اس سے قد لمبا ہو جائے گا، جسم میں طاقت بھی بڑھے گی۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے، وزن میں کمی آتی ہے۔ زیرے کا جوشاندہ بنا کر پی لیں، وزن بے تحاشا کم ہو جائے گا۔ چہرے پر بڑھاپا آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کرو۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہوں اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد بال نہیں گریں گے۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق جب آپ کسی کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتے ہیں تو 70% لوگ ذرا دلچسپی ظاہر نہیں کرتے۔ البتہ اگر آپ ناکامی یا دکھ کا قصہ شیئر کریں تو مکمل کہانی جاننے کے لیے سینکڑوں لوگ بے قرار رہتے ہیں۔ کبھی اپنی راز کی باتیں مت بتائیں، ورنہ آپ ہار جائیں گے۔ لوگ جیت جاتے ہیں۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی اور چہرے پر جلدی جھریاں بھی پڑ سکتی ہیں۔ پانی پینے کے فوری بعد لیٹنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس سے پانی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ گلے میں خراش کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھائیں، گلے کی خراش دور ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کی امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتی ہے۔ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھیں۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔
یہی قانون فطرت ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگائیں، اسے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے کی رنگت بھی صاف ہوگی۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی اور اس سے سکون کی نیند آتی ہے۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگاؤ، اس سے بھی سکون کی نیند آئے گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو، کیل مہاسے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے اور کمر کا درد بھی دور ہوتا ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم کو ختم کرتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھاؤ۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمہ کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں، ورنہ ان کے سینے میں اور بلغم جمع ہوگے جس سے کھانسی کا مرض بڑھتا ہے۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے اور جسم کی چربی بھی بڑھ جاتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے، جسم میں خون کو جمنے نہیں دے گی۔ کالی مرچ کا استعمال پیٹ میں گیس کو بننے نہیں دیتی۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کا استعمال بہترین ہے، انجیر کا استعمال کرو، گھٹنوں اور جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ بال گرتے ہوں تو نیم کے پتوں سے بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ یا پھر ایلو ویرا کا تیل بنا کر استعمال کریں، اس سے بھی بالوں کا گرنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا استعمال کریں۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کے بدن کے اندر کی سستی پیدا نہیں ہوگی۔ نہار منہ شہد چاٹا کرو، کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہو تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہوتی ہے یا پھر بلڈ پریشر ہائی ہونے کی نشانی ہے۔ دہی اور شہد ایک ساتھ صبح کے وقت کھانے سے موٹاپے سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھا لیں، اس سے پیٹ بھی صاف ہوگا اور وزن بھی کم ہوگا۔ کالے نمک والا پانی پی لو، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو، 20 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ اس میں موجودہ قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار بناتے ہیں اور بالوں کی گروتھ بڑھتی ہے۔ جو عورتیں حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا استعمال کریں، بالوں کا سفیدی ہونا بند ہو جائے گا، بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں
اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔